الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، آپ کے سامنے جو باتیں عرض کرنی ہے وہ علم کے متعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے آیت نماز پڑھنے کے اوپر نازل نہیں فرمائی، پہلے آیت اللہ رب العالمین نے حج کرنے پر نہیں نازل فرمائی، پہلے آیت اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ دینے پر نہیں نازل فرمائی، بلکہ پہلے آیت اللہ رب العالمین نے علم حاصل کرنے کے اوپر نازل فرمائی۔ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلے آیت، پہلی وحی، پہلا میسیج، پہلا آرڈر، اللہ رب العالمین کا پہلا امر ہے، پہلا حکم ہے کہ نبی آپ پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی جی آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا اقرأ وربک الاکرم، جو اپنا رب بڑا کریم ہے، جو بزرگی والا ہے، پڑھیے۔ پھر فرمایا علم بالقلم، کہ قلم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، جسے انسان نہیں سمجھتا تھا، نہیں جانتا تھا۔ میں دوستو، یہ 5 آیتیں اتری ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ وہ کب؟ غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ پڑھیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ما انا بقاری، ایسے 3 مرتبہ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے، پھر 4تھی مرتبہ فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں کہ جبرائیل مجھے پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو بہرکیف یہ اس کا شأن نزول تھا۔ میں دوستو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم اقرأ، تم پڑھو اپنے رب کے نام سے، یعنی وحی والا علم پڑھو اور قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن کو سمجھو۔ انسان کی رہنمائی، انسان کی ہدایت قرآن میں چھپی ہوئی ہے۔ ھدی للمتقین، انسان متقی بنے گا تو قرآن کی ہدایت سے بنے گا۔ دوستو دیکھیے، یہاں پہ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم، پہلا آرڈر، پہلا میسیج جو ہمارے نبی علیہ السلام کو دیا ہے تو پڑھنے کے متعلق دیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن کو پڑھیں، ہم بھی قرآن کو سیکھیں اور ہم کامرانی پر، سرفرازی پر فائز ہو جائے۔ میں دوستو، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ دیکھو، جس امت کو پڑھنے کا حکم ملا ہو، پہلا میسیج، پہلا آرڈر، پہلا حکم، پہلا امر پڑھنے کے نام سے ہو، تو وہ امت کو جاہل بننے پر راضی نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ امت کو جاہل بننے پر راضی ہونا ہی نہیں چاہیے۔ وہ امت کو تو پڑھنے کا حکم ہے تو پڑھنا ہی چاہیے۔ جب انسان پڑھیں گا، علم حاصل کریں گا، قرآن والا علم، حدیث والا علم، تو انسان فتنوں سے بچیں گا، فرقوں سے بچیں گا، اور انسان ٹھوکر لگنے سے، انسان کو خسارے میں جانے سے بچیں گا۔ میرے عزیز دوستو، تقاضا اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنا بہت انسان کے لیے اہم اور ضروری ہے۔ اور حدیث پاک میں تو ملتا ہے طلب العلم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر ایک مسلمان کو علم کی طلب میں لگنا، علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے۔ فرض عین فرما دیا، کیوں فرمایا ہے؟ حدیث کے تشریحات میں فرماتے اکابرین ہمارے کہ جیسا نماز ہے، نماز میں علم کیا ہے، نماز میں تمہیں کیا علم ہے؟ اس کے فرائض کا علم ہے، اس کے واجبات کا علم ہے۔ اگر فرائض کا علم ہے تو تمہاری نماز ہے، ورنہ تمہاری نماز بیکار ہے۔ اگر واجبات کا علم ہے تو تمہاری نماز مکمل ہے، اگر واجبات کا علم نہیں ہے تو تمہاری نماز کامل ہی نہیں ہے۔ تو میں دوستو، اسی طرح اگر حج کرنا ہے تو تمہیں اس کے فرائض معلوم ہونا چاہیے، اس کے واجبات معلوم ہونا چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کے فرض معلوم ہونا چاہیے، زکوٰۃ کے واجبات معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون کون لوگ ہیں، اس کے مصارف ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ میں دوستو، حدیث پاک میں ملتا ہے کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کو صحیح دین کی سمجھ دیتے ہیں، اس کو صحیح دین کا فہم دیتے ہیں، ہاں شعور دیتے ہیں۔ میں دوستو، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں صحیح فہم اور شعور اور سمجھ دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، ہم قرآن کو پڑھیں۔ آج ہمارے بچے قرآن سے ایک دم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں،
اور بچے ہمارے موبائل میں منہمک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چھوٹوں بچوں کو دیکھا جائے تو بچے موبائل میں گیم کھیلنے دیکھا جائے تو بوڑھے موبائل میں بس ویڈیوز، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ چلانے میں منہمک ہے۔ اور ہماری گھر کی مستورات کو دیکھا جائے تو ہماری مستورات بھی سیریل دیکھنے میں منہمک ہے۔ میرے دوستو، ایسے قرآن سے ہم ایک دم دوری بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، ہمیں قرآن سے منسلک ہو جانا چاہیے، قرآن سے رجوع ہو جانا چاہیے، قرآن سے جڑ جانا چاہیے۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کی تعلیمات کے لیے کیا کیا فضائل دیے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2527 پر ملتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائیں۔ معاشرے میں، ہمارے سماج میں بڑا فتنہ چل رہا ہے موبائل۔ ہمارے پاس موبائل کو دینے کے لیے وقت ہے مگر قرآن کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میرے دوستو، یاد رکھیے، قرآن ہمارے کل قبر میں ہماری شکایت کرے گا، انہوں نے مجھے نہیں پڑھے، انہوں نے میرا حق ادا نہیں کرے، ہمارے سے جھگڑا کرے گا، اللہ سے جھگڑا کرے گا کل قیامت کے دن کہ اللہ تو اسے جہنم میں ڈال دے۔ میرے دوستو، ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ رب العالمین کو؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل میدان حشر میں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ، یہی وہ میری امت ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ میرے قرآن نے ان کو پکارا کہ قرآن کی طرف آؤ، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ میرے دوستو، بڑی افسوس کی بات ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے گھر وقت نہیں ہے، بلکہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وقت ہے۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، ڈاکٹری کورس حاصل کرنے کے لیے وقت ہے، مگر قرآن شریف کو سیکھنے کے لیے عن ذکری، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، کہ ہم کل قیامت کے دن جو ہمارے ذکر سے اعراض کریں گا، ہمارے قرآن پڑھنے سے اعراض کریں گا، اور ہمارے حدیث و تعلیمات حاصل کرنے سے اعراض کریں گا، اور ہمارے ذکر سے اعراض کریں گا، تو کل قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا دیں گے۔ وہ کہیں گا، اے میرے پیارے رب، ہمیں اندھا کیوں بنا دیا؟ تو ہمارے رب فرمائیں گے کہ تم نے میرے قرآن سے کیوں اندھے ہو گئے تھے؟ تم نے میرے قرآن کو کیوں نہیں دیکھا؟ تم نے میرے قرآن کو کیوں نہیں ہاتھ میں لیا؟ تم نے میرے قرآن کو کیوں نہیں پڑھا؟ تم میرے قرآن سے کیوں اندھے ہو گئے تھے دنیا میں؟ آج میں نے ہی تمہیں آخرت میں، آج حشر کے میدان میں تمہیں اندھا کر دیا۔ میں دوستو، ہم کیا منہ بتائیں گے اللہ رب العالمین کو؟ میں دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور قرآن کو پڑھیں اور قرآن پر عمل کریں۔ بہترین شخص تو وہ ہے جو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ میں دوستو، یہ دنیا کا دھوکہ، یہ دنیا کا فتنہ ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، یہ دنیا کی محبت نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ ہمارے کو ایک موت کا جھٹکا آ گیا میرے دوستو، تو یاد رکھیے، ایک موت کا جھٹکا لگے گا تو سارے دنیا کی محبتیں، دنیا کے مناظر ہمارے سامنے آ جائیں گے موت کے دن، کہ دنیا یہ کیا تھی اور ہم کیا کر کے آئے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے میرے دوستو۔ اللہ رب العالمین کی محبت پہلے ہے، اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہلے، دنیا کی ضرورتیں ہے، بعد میں دنیا کی تعلیمات ہے، بعد میں دنیا کی ایجوکیشن ہے۔ میرے دوستو، آج ہمارا ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ ہم پہلے کالج کے لیے وقت نکالیں گے، ہم پہلے دنیاوی تعلیم کے لیے وقت نکالیں گے، پھر ٹیوشن کے لیے وقت نکالیں گے، پھر بعد میں آخری میں دیکھیں گے وقت بچتا ہے تو عربی تعلیم کے لیے وقت نکالیں گے۔ میرے دوستو، ہم نے پہلے ایسا نہیں سمجھا کہ ہم پہلے آخرت کی فکر کے لیے، ہم قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم قرآن کے لیے پہلے وقت نکالیں، پھر بعد میں ٹیوشن کے لیے وقت نکالیں۔ میرے دوستو، ہم سمجھے پہلے کہ پہلے ہمیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، اس سے منع اور کوئی سروکار نہیں، اس سے منع نہیں ہے، اس سے ممانعت نہیں آئی، بلکہ وہ بھی حاصل کرنا ہے، وہ ایک ضرورت ہے، اور ایک ہے مقصد عین ضرورت، وہ ہے وحی والا علم ہے، وہ ہے قرآن والا علم ہے۔ تو ہم میرے دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ ہم قرآن سے منسلک ہو جائیں، ہم قرآن سے رجوع ہو جائیں، ہم قرآن سے جڑ جائیں، پھر میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین ہماری دنیا میں بھی سرفرازی دیں گا، آخرت میں بھی کامرانی دیں گا، اور اللہ رب العالمین آخرت میں ہمیں سکسیس فرمائے۔ اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔